بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کا ایک وہ دور تھا کہ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے حملے کی دھمکی برداشت نہ کی اور تحفے بھیجے تاکہ سلیمان علیہ السلام اس کی قوم کے اوپر حملہ نہ کریں، اور آج وہ دور ہے بالکل معاملہ الٹ ہو گیا کہ قطر کے امیر نے اتنا بڑا تحفہ دیا ٹرمپ کو صرف اپنی جان بخشی کے لیے اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے خوشامد کی، اور بچ جا رہے ہیں۔ کوئی سونے کے ہار پہنا رہا ہے مودی کو، کوئی ٹرمپ کو۔ یہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی ذلت، اتنی خواری، یہ صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ قرآن کو تم نے پیچھے کر دیا ہے۔ قرآن کے عقیدے کے نہ صرف تم انکاری ہو بلکہ دشمن بنا دیے گئے ہو۔ قرآن کا پہلا صفحہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی شکل میں، جو قرآن کا دروازہ ہے، ام القرآن ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ سورہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد عہد و پیمان کرتے ہو کہ اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یا علی مدد، پھر یا رسول مدد، پھر یا غوث المدد۔ اور پکارنے والے کیوں نہ پکاریں جبکہ ان کے بڑے بڑے علماء نے یہ فتوے دیے ہیں۔ محمود الحسن نے تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر لکھ دیا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا، مقبول بندوں کو پکارنا، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ ان کی جو پکاریں ہیں یہ اللہ ہی کی ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ تمہارا جرم ہے جو زمین کے اوپر سما نہیں کھا رہا ہے، اور یہ شرک اللہ کو گالی ہے۔ شبیر احمد عثمانی نے اس کو اور آگے بڑھایا، اور نیچے تقی عثمانی تک، رفیع عثمانی تک، فضل الرحمان تک، یہ طارق جمیل ہوں، سارے شرک کی حمایت کر رہے ہیں۔ کسی کی زبان سے نہیں نکلتا کہ حضرت نے یہ شرک کیا ہے اور شرک کا دروازہ کھولا ہے، اور قرآن کا انکار کر کے امت مسلمہ کو جو ہے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ خود تو بنے ہیں، پچھلے کتنے شاگردوں کو یہ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے بندو آج تمہاری ذلت اور خواری ہے۔ یہود و نصارہ کو تم اپنا محافظ سمجھتے ہو، اپنے ملکوں کے اندر ان کو اڈے دیے ہوئے ہیں کہ تمہارے بھائیوں کو آ کے ماریں، اور اپنے ملک میں بھی یہی ہمارے کمانڈو جرنیل نے ایک فون کال برداشت نہیں کر سکا ہے، اور پھر کتنے پاکستان کے اہم ترین اڈے تھے ان کو دے دیے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، تمہارے اڈوں سے اڑے ان کے ڈرون اور جہاز، اور پھر اس کے بعد تمہارے بھائیوں کے اوپر حملے کریں، اور تم سمجھو کہ تم خیریت سے رہو گے، تمہاری عزت کو اللہ بحال کرے گا۔ اور غور کرو، ان کی جہالت دیکھو، جن کو محافظ بنایا ہوا ہے، اپنے ہاں اتنے بڑے بڑے اڈے دیے ہوئے ہیں، انہی اڈوں سے اڑ کر ری فیولنگ کر کے اسرائیل نے آ کے ان کے اوپر بمباری کی ہے، ان کے کیپٹل کے اندر آ کے بمباری کی ہے، اندازہ لگاؤ۔ اور بتاؤ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ ان کی حفاظت کرے گا؟ امریکہ کے بنے ہوئے F-36 35 آ کے حملہ کریں گی تو امریکہ ان کو گرائے گا اور وہ تمہاری حفاظت کرے گا؟ اللہ کے بندو، اتنا مال جو تم نے جمع کیا ہے، اس کے لیے کیوں نہیں تم نے اپنی ایک بہترین فوج تیار کی؟ کیوں نہیں تم نے اپنے اسلحے وہ کیے؟ بالکل وہی دور آ گئے جس طرح ہلاکو خان نے آ کے جب ان کو برباد کیا تھا، تو اس کے بعد ان کے سامنے سونے کے اشرفیاں رکھی، ان کے وہ جو خلیفہ تھا اس دور کا، اور کہا کہ کھاؤ اب ان کو۔ تو اس نے کہا یہ کیسے کھاؤ؟ اس نے کہا ایسے ہی کھاؤ، کہ تم نے اس کو استعمال کر کے فوج کیوں نہیں بنائی تاکہ تم میرا مقابلہ کرتے؟ تو آگے سے کہنے لگا جو اللہ کی مرضی۔ تو اس نے کہا جو میں تمہارے ساتھ اب کرنے والا ہوں وہ بھی اسی اللہ کی مرضی سمجھو۔ پھر اس نے قالین کے اندر، جو بڑے قالینوں کے شوق تھے، کارپیٹ، ریڈ کارپیٹ اور فلاں کارپیٹ ہر جگہ بچھاتے ہیں، اسی کے اندر لپیٹ کے اس نے گھوڑے دوڑا دیے ان کے اوپر۔ یہی کچھ ہونے والا اب ان عربوں کے ساتھ۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسنے والا ہے بالکل، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے دین کے ساتھ غداری کی ہے۔ ان کی زبان کے اندر قرآن ہے، ان کی اپنے جو مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت اٹھائی تھی، اور ایک پورا نقشہ اور نمونہ
پیش کیا تھا، اللہ جانتا ہے آج بھی اگر توحید کی دعوت مکہ سے اٹھائی جائے تو اسی طرح مخالفت کریں گے جس طرح ابو جہل نے کی ہے، کیونکہ ان کے دماغوں کے اندر وہ ایمان ہے ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ باقی جو ہونا تھا ہو چکا، اور جو باقی رہ گئے ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ دیکھو کلمے کی طرف واپس لوٹو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک للکار ہے پوری دنیا کے بدماشوں کو، طاقتوروں کو، کہ اپنی چلاتے ہو، جس نے پیدا کیا ہے اس کو بھول گئے ہو، اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ ورنہ تمہیں پیس کے رکھ دے گا۔ یہ بڑے بڑے حرام خوروں کو یہ ایک للکار ہے، یہ کلمہ، جنہوں نے حرام کے ساتھ، یہ سود کے ساتھ پیسہ اور مال جمع کیا ہوا، کہ بے ایمان تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے یہ جو چند سکے گٹھے کر لیے ہیں، انہی کو تپایا جائے گا، کل تمہارے پیشانیوں کے اوپر اور چہروں کے اوپر ان کو ملا جائے گا، اور بڑا جو ہے کوبرے سانپ، گنجے سانپ تمہیں لپیٹ لیں گے اور تمہیں اس طرح ڈسیں گے۔ اس طرح ان کو بتایا جائے کہ چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، 11ویں کھانے والوں، یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، عرس اور میلے والوں، 10 محرم کے شربت پینے والوں، 12ویں کے کیک کاٹنے والوں، امام زامن باندھنے والوں، تعویذ بننے والوں، پیر کی پنڈلیاں دبانے والوں، مولوی صاحب کے پیچھے جو ہے آنکھیں بند کر کے چلنے والوں، ان کو اپنا امام ماننے والوں، تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور سب سے بڑا یہ فریبی، یہ دین کا ٹھیکیدار جو مولوی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، یہ اصل میں مال لانا ہے، یہ مولانا نہیں ہے، یہ مال لانا صاحب ہیں۔ دین ان کے پیٹ کو جب تک نہ بھرے، اور نماز پڑھانے کے پیسے یہ لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اندازہ لگے تنخواہ لیتے ہیں، سارے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے سارے اجرتی ہیں، دکاندار ہیں، ان میں سے کوئی دیندار نہیں ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، یقین کیجیے سب سے زیادہ گمراہ یہ خود ہیں، یہ اتنے مولوی ہیں اور یہ پیر ہیں، اور یہ سیاستدانوں کا تو کہنا ہے کہ اس طرح فریب دیتے ہیں۔ کوئی نظام مصطفیٰ کا نعرہ بلند کر کے آیا تھا، پھر ان کے بعد انہوں نے کیا کیا سب کے سامنے ہے۔ کوئی مدینہ ریاست بنانے کے چکر میں ہے، اور اس کے بعد گنج شکر کے مزار کے سامنے جا کر یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ کوئی طیبہ ریاست کا نام لیتے ہیں، مکے لہرا کے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو یہ حال ہے ان کا۔ اللہ کے بندوں واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف، میں آپ کا بھائی ہوں، اور میں آپ کو بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، یہ بات مانو، یہ بات مانو گے تب دنیا کی یہ ذلت اور خواری ختم ہوگی، اور یہ بات نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، منہ کھولے۔ چاہے تم بڑے کسی منصب کے اوپر ہو، بڑے دولت والے ہو، بڑے علم والے ہو، جو بھی ہو، PhD ہو یا MPhil ہو، یا مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہو، یا دیوبند یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہو، یا بریلوی مدرسے سے آئے ہو، یا جتنے یہ جامعہ اشرفیہ ہیں تمہارے سارے کے سارے، یہ شرک کے اڈے، شرک کی فیکٹریاں ہیں تمہارے یہ سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کی دعوت دے، کیونکہ دل کٹتا ہے، اللہ جانتا ہے کتنوں کو انہوں نے جہنم کی آگ کے اندر جھونکا دیا اپنے جھوٹے نام کی وجہ سے۔ سجدہ تعظیمی انہوں نے کرائے ہیں، پکاریں انہوں نے لگوائی ہیں، نظر و نیازیں انہوں نے کروائی ہیں۔ کون سا شرک ہے جو اس امت کے اندر نہیں ہے؟ بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، فلاں کا صدقہ، فلاں کا صدقہ۔ براہ راست اللہ کو پکارتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے؟ اس کا کھاتے ہوئے نہیں شرم آتی ہے، اس کو پکارتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے؟ تو یاد رکھنا اس نے بھی تمہارا بالکل بہترین انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ جہنم کی ایسی خوفناک آگ ہے، قناتیں ہیں اندر گھیر لیں گی، وہ خون اور پیپ کی وادیاں، کیا سمندر ہیں آگ کے، جس کے اندر تمہیں گھسیٹا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کہا جائے گا ذق، چکھ مزہ، تو بڑا عزت دار آدمی تھا، تو بڑا راجہ، کیا مہاراجہ تھا، بڑا سردار تھا، بڑا خان تھا، بڑا افسر تھا، بڑا فیلڈ مارشل تھا، جرنیل تھا، تو سیاسی لیڈر تھا، تمہاری بات لوگ سنا کرتے تھے، لیکن ایمان کی طرف تو نہ خود آیا، تو سونے کے دروازے لگانے والا، چادریں چڑھانے والا۔ اب چکھ مزے، اب تو چیختا چلاتا ہے، اب واپسی نہیں ہے۔ اس لیے ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، چند دنوں کی اس افسری کی خاطر، چند دنوں کی اس چودراہٹ کی خاطر، یا چند دنوں کی یہ جو طاقت ملی ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کو جو بڑے بڑے افسر بنے ہیں، یا بڑے بڑے علوم تمہیں ملے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہو، تو تمہیں تو زیادہ اللہ کا فرمان بردار ہونا چاہیے۔ مخرج اگر تمہارا صحیح ہے، قرآن کو اگر صحیح پڑھتے ہو، تو تمہیں زیادہ اللہ کی بات کو ماننا چاہیے۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ پر بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، کچرا سمجھ کے تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔